جی اب شیخ یہیں پر بات آ جاتی ہے لفظ خدا کی، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے شیخ؟ لفظ خدا کا استعمال کرنا بھی وہاں بھی وہی معنی آتا ہے. اگر قدیم کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اگر آپ اس پہ دھیان دیں تو خدا خود آ سے اشتقاق اس کا مانا جاتا ہے جو عام طور سے ذکر کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تصور دوسری قوم سے لیا گیا ہے، اور اللہ کا جو تصور قوم مسلم کے ہاں ہے وہ شاید کسی اور قوم کے یہاں اب باقی نہیں ہے. اہل کتاب کے ہاں کبھی رہا ہوگا، بلکہ تھا شروع میں، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے تحریف ہو گئی تھی اور تثلیث کی طرف وہ پہنچ گئے تھے، اور کیا نام ہے، خود یہود کے ہاں جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ایسی صفات سے اللہ کو متصف قرار دیا تھا ان لوگوں نے جو اللہ کے لیے لائق و زیبا نہیں، جیسے اللہ کو بخیل کہا نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. تو اب جب آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کے ہاں وہ تصور نہیں باقی تھا، تو پھر اور کسی مذہب میں جو کیا نام ہے وضعی ادیان میں سے ہے، ان وضعی ادیان کے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ سے آپ کیسے یہ آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ مفہوم ادا کرے گا کامل طریقے سے جو مذہب اسلام کا اللہ کے بارے میں تصور ہے؟ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں آپ، جب وہ تصور ہی کسی قوم میں نہیں ہے. تو اولا بہرحال یہی ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن بہرحال عقیدے کا جو تھوڑا بہت سیکھا ہے اپنے مشائخ سے، اس کی روشنی میں یہ محل نظر لگتا ہے. میں خود اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا اپنے لیے. اب دوسروں کا معاملہ وہ اپنے اپنے طور پر لوگ سمجھ لیں. شیخ اہل حدیث کے کبار علماء نے تقریباً اپنے مصنفات میں استعمال کیا ہے یقیناً کیا ہے. اشعار اور وغیرہ پھر میں خود بتا رہا ہوں آپ سے کہ خود جیسے قدیم کا لفظ ہے، قدیم کے حوالے سے ابن ابی العز نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. آج ہی کے درس میں نے آپ لوگوں کو سانح کا لفظ بتایا، امام طحاوی نے، امام ابن ابی العز نے بھی سانح کا لفظ استعمال کیا ہے. اور خود جو ہے اس طرح کی تعبیریں آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نظریاتی طور پر ایک ضابط تو ہونا چاہیے آپ کے پاس. آپ کی گفتگو میں کبھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ترکی بترکی جواب دینے کے چکر میں، جس کے سامنے آپ جواب دے رہے ہیں وہ اسی زبان کو سمجھتا ہے، تو وہاں پر تنازلاً آپ وہ زبان استعمال کریں گے. ابن تیمیہ کے یہاں بھی پریشانی اصل میں یہی ہے کہ انہوں نے متکلمین کا جہاں رد کیا ہے وہاں متکلمین کا رد کرنے کے لیے ان کی سطح پر ان کو جو ہے اترنا پڑا ہے تاکہ ان کو ان کی زبان میں قائل کر سکیں، ورنہ ضابط اور نظریاتی طور پر کوئی کسر تو ان کے یہاں نہیں ہے. لیکن اس قسم کے مواقع پر تو چونکہ جب تک ہم ان چیزوں کی مراعات نہیں کریں گے تب تک ہم فیصلہ صحیح نہیں لگا سکتے. یہی بات امام مولانا ثناء اللہ امرسری وغیرہ کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے، اور جتنے مناظرین ہیں ان کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے کہ کبھی کبھی جو مناظرے کا ماحول ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انسان کو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے اس کی سطح پر اترنا پڑتا ہے. تو یہ عارضی صورتحال ہوتی ہے، اس کو ہم ضابط نہیں بنا سکتے. ضابط وہ ہے جو علماء نے ذکر فرمایا ہے. خود ابن تیمیہ نے ذکر فرمایا ہے، تدمریہ کے اندر جو قواعد انہوں نے ذکر فرمائے ہیں وہ بہت بیش بہا قواعد ہیں. میں کہتا ہوں کہ مطلب ہر اہل حدیث طالب علم کو عقیدہ تدمریہ، جو تدمریہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ اسماء و صفات کے باب میں جو کلیات ہیں، جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو وہ جو ہے یاد کر سکے اور ان کو سمجھ سکے. اور قواعد جب انسان کو ذہن میں رہیں گے تو وہ انسان کبھی بھٹکے گا نہیں. ایک صاحب نے شیخ الاس وحیدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے تعلق سے تقریباً یہی بات کہی ہے. بہرحال جو ہے جو بھی مطلب اہل علم ہیں اور تحقیقی نگاہ رکھتے ہیں وہ بہرحال حرج محسوس کریں گے اس طرح کی تعبیروں سے. اس لیے کہ بہرحال خود آ کا آپ معنی بھی دیکھیں تو اگر یہ خود آ سے اس کا اشتقاق درست ہے جیسا کہ سنا جاتا ہے، تو پھر خود آ کے اندر یہ لازم نہیں آتا کہ ماضی میں وہ ہمیشہ سے تھا. صرف اتنا ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود اپنے آپ ہو گیا، یہ تو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا وجود ہو گیا کیسے، وہ تو تھا ہمیشہ سے، تو وہ ہمیشگی والا مفہوم کہاں اس کے اندر آ پا رہا ہے. یعنی وہی ملحظ جو قدیم کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ خدا کے اندر بھی وہی چیز آ رہی ہے؟
یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے، خود اپنے آپ جو آ گیا، جو اپنے آپ وجود پا گیا، گویا جو اپنے وجود میں کسی اور وجود کا محتاج نہیں. لیکن اس سے ایک طرف آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بہرحال آنے کا تصور موجود ہے، آنے کا تصور تو پایا گیا اللہ کے ہاں. اللہ کے وجود کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ وجود پا گیا، اپنے آپ وجود میں آ گیا. بھئی وجود میں آنے کا مطلب یہ کہ پہلے کبھی آدم لاحق تھا، جبکہ اللہ کی ذات کو کبھی آدم لاحق نہیں ہوا، تو پھر وہ خود کیسے ہوا؟ بہرحال مجھے اس میں تحفظ ہے شخصی طور پر. لیکن شیخ ماضی میں لفظ خدا کا استعمال کس معنی میں ہوتا تھا اس سے قطع نظر آج ہمارے زمانے میں لفظ خدا کا استعمال ہمارا مسلمان طبقہ ہم جو رب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں وہی معنی خدا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم جب معنی مراد لیتے ہیں خدا کا، جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ماضی میں جو بھی رہا ہوگا، لیکن اب جب مسلمان استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس توجیہ سے؟ اہل سنت والجماعت کل سلف کو کہا جاتا تھا، آج بریلوی نے اس کا نام بریلوی نے یا 80% طبقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، اور آپ ہی کو جو آپ اصل اہل سنت ہیں آپ کو خارج کیے دے رہا ہے. آپ کہیں گے کہ چلیے استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کیا جائے. بھئی لا مشاحۃ فی الاصطلاح کا کوئی آپ دائرہ رکھو گے کہ الٹپ استعمال کریں گے ہم؟ اگر اس کے اصل اشتقاق میں گڑبڑی ہے تو آپ کیسے اس کو تصور مطلب آپ کیسے قبول کر لیں گے؟ جب وہ لفظ ہی غلط تصور پر قائم ہے تو آپ کیسے تصور اس کا بدل دیں گے؟ بھائی وہ لفظ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے دین کا نہیں ہے، آپ کی اساس کا نہیں ہے، وہ وارد ہے، مستورد کلمہ ہے. اگر آپ یہی کہتے ہیں تو پھر انگریزی میں گاڈ کہنا بھی آپ جائز قرار دیں گے. بھائی گاڈ جب مسلمان کہتا ہے تو وہ اللہ مراد لیتا ہے، لہذا مسلمانوں کی اپنی لغت ایجاد ہوگی اور دنیا کی اپنی لغت رہے گی. وہ گاڈ اور گاڈنس دونوں کہتے ہیں، تو ان کے یہاں مذکر مؤنث دونوں ہوگا، گاڈ ہوگا تو مذکر، گاڈنس مؤنث، اور جب مسلمان بولے گا تو خالی مذکر مراد لیں گے. یعنی یہ کوئی تک ہوتی ہے؟ کوئی بات ہے یہ؟ بالکل یہ کوئی ضابط ہے؟ جی مشائخ میرا خیال ہے وقت زیادہ ہوا، اب جو ہے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو سنی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سلف کے مسلک پر قائم رکھے. ان کے جو ضوابط ہیں ان ضوابط کو اختیار کرتے رہنے کی اور انہی پر جو ہے زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. عقیدے کے باب میں اللہ رب العالمین معمولی قسم کی لغزشوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے کہ اس باب میں معمولی سی لغزش بھی انسان کو سقر تک پہنچا سکتی ہے.